بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشد لودھی کم دیاں گلاں۔ تو دوستو، آج بات کرتے ہیں حمیرہ اصغر علی کی موت کے حوالے سے۔ جو نئی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے سب سے اہم جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بلڈنگ کے چوکیدار سے تحقیقات ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، اس سے معلومات جو حاصل ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حمیرہ اصغر علی کے کمرے سے جو کہتے ہیں کہ جی بدبو نہیں آئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حمیرہ اصغر علی کے کمرے سے بدبو آتی رہی ہے، یہ انکشاف کیا ہے بلڈنگ کے چوکیدار نے۔ جب اس سے پولیس نے پوچھ گچھ کی، اسے پریشرائز کیا، تحقیق ہوئی، تو اس نے بتایا کہ بالکل جی 7 اکتوبر کے بعد، کیونکہ 7 اکتوبر کو حمیرہ اصغر علی جو ہوتی ہے فوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد کمرے سے بدبو آتی رہی۔ لیکن افسوس کی بات جو ہے، سب سے افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ یار کسی پولیس والے کو، کسی کو رپورٹ کر دیتے، اطلاع کر دیتے کہ اس کمرے کے اندر سے سمیل آ رہی ہے، ریزن کیا ہے، تحقیقات ہو جاتی، پتہ چل جاتا، کمرہ پہلے ٹوٹ جاتا، اس کا دروازہ توڑ لیتے اور پتہ چل جاتا کہ یہ بدبو جو آ رہی ہے یہ حمیرہ اصغر علی کی لاش میں سے آ رہی ہے، وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو یہ تحقیقات جب آگے بڑھی، جب وہ ہمسائے جو سامنے والے فلیٹ میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم اکتوبر کے شروع سے ہی اپنا سامان کلوز کر کے، اپنے کپڑے وغیرہ لے کے ہم گاؤں چلے گئے تھے، ہم 5 ماہ گاؤں رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ہیں، ہمیں تو کوئی سمیل نہیں آئی۔ یہ پہلے تو یہ بات کرتے رہے، لیکن جب پولیس نے اپنے طریقے سے ان سے پوچھ گچھ شروع کی تو انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل جی ہم یہیں تھے جب حمیرہ اصغر کی موت ہوئی 7 تاریخ کو۔ اس کے بعد کچھ دن بعد یہاں سے بدبو آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ بدبو آتی رہی، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم نے یہاں سے کنارہ کشی کی، ہم اپنے گاؤں چلے گئے۔ ہم 2-3 ماہ 4 ماہ گاؤں میں رہ کے جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے کوئی سمیل وغیرہ، کوئی بدبو وغیرہ نہیں آتی تھی، تو ہم نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کرے رکھی کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چکر میں پڑنے کی، کسی کو اطلاع کرنے کی، تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اسی طرح کے کچھ معاملات کرایہ جو مالک مکان ہے، مالک فلیٹ ہے، اس کے بھی بیان ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی اصل میں نے حمیرہ اصغر کو جو ہے فون نہیں کیا، کیونکہ حمیرہ اصغر کے جو 2200 نمبر جو اس کے موبائلوں میں سیف ہیں، اس میں سے تقریباً 70-75 لوگ ایسے تھے جو حمیرہ اصغر علی کے مکمل رابطے میں تھے، ڈیلی بیسس پہ جن سے بات ہوتی تھی، آپس میں چیٹ ہوتی تھی، واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ جو ہے وہ کنوے ہوتے تھے۔ وہ لوگ، حیرانگی کی بات ہے کہ جب حمیرہ اصغر نے 7 تاریخ کو تقریباً 10-15 لوگوں کو میسج کیا، میسج میں وہ کیا کہتی ہے، ہیلو لکھا اس نے اور کہا کہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو صرف 2 لوگوں نے۔ اس کے بعد جو موبائل کی جو ڈیٹا ہے، جب اس کی جو رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی صرف 2 لوگوں نے اس کے بعد 7 اکتوبر کے بعد صرف 2 لوگوں نے اسے فون کیا۔ ایک فون بلڈنگ کے چوکیدار کا ہے جو کہتا ہے کہ جی میں نے بہت فون کیے تو میں پریشان تھا کہ حمیرہ اصغر کے کمرے سے بدبو کیوں آ رہی ہے، وہ کہاں ہے۔ لیکن جو رپورٹ آئی ہے موبائلوں میں سے جو ڈاٹا برآمد ہوا ہے، اس میں پتہ چلا ہے کہ صرف ایک کال چوکیدار نے کی اور ایک کسی اور کی کال بھی آئی ہوئی ہے۔ یار یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، کسی نے رابطہ نہیں کیا اور کسی نے اس کو فون نہیں کیا، کسی نے اس کو میسج نہیں کیا۔ یہ کوئی بڑی جو ہے پلاننگ کے تحت
लगता है उसे कत्ल किया गया है कि सब लोग जितने उसके दोस्त अहबाब हैं वो सारे ही शामिल तफ्तीश होने चाहिए, सबसे पूछगिछ होनी चाहिए। फिर ये कत्ल जो है ये पता चलेगा कि इसके पीछे कौन सी बड़ी जो हस्ती है जो इस तरह जिसने सारा कुछ सबके नंबर सब कुछ जो मामलात है जो उसने क्लोज करवा दिया। सबको इतला होगी कि हमारा अरशद असगर अली को फ़ोन नहीं करना। हमारा असगर अली को किसी ने फ़ोन नहीं किया उसके फौत होने के बाद, क्योंकि मोबाइल डाटा तो बता देता है कि किस किस के फ़ोन आए किस किस के नहीं आए। सिर्फ एक कॉल उसके भाई की आई हुई है उसके फौत होने के बाद, और एक बिल्डिंग का जो चौकीदार है उसकी कॉल आई हुई है, उसके अलावा किसी की कोई कॉल नहीं आई हुई। अब बात ये आती है कि क्या हमारा असगर कोई नशा करती थी, कोई नशा आवर चीज़ जो है वो इस्तेमाल करती थी, कोई अद्वियात इस्तेमाल करती थी? क्योंकि अक्सर औकात मॉडल जो लड़कियां होती हैं जो अदाकारा होती हैं वो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए वो कुछ अद्वियात इस्तेमाल करती हैं जिससे वो समझती हैं कि हमारी फिटनेस ख़राब ना हो, हम स्मार्ट रहें, हम बहुत ज़्यादा मोटी ना हो जाएं। तो उस तरह की अद्वियात क्या हमारा असगर अली खाती थी? उसका कोई सबूत उसके कमरे में से नहीं मिला, उसका कोई सबूत उसके कमरे में से नहीं मिला। हाँ, एक बात जो है वो क्लियर हुई है कि हमारा असगर अली जिस वक्त फौत हुई है उससे कुछ देर पहले वो अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉशरूम में गई है। वॉशरूम में उसने टब में पानी डाला, उसमें अपने कपड़े जो हैं डिप किए, उसमें सर्फ वगैरह डाला और फिर बाहर आई। जब टीवी लॉन्च में आई तो फिर उसे अटैक हुआ है या उसको कत्ल किया गया है, फिर वो वहाँ गिरी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सारे मामलात जो हैं ये बड़ी तहकीकात करने की ज़रूरत है इस पर। अगर पुलिस ने अच्छे तरीके से इसकी तहकीकात की तो इसके पीछे से बहुत बड़े बड़े हाथ जो हैं वो आपको सामने आएंगे। बिल्कुल मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि कोई बड़ा हाथ इसके पीछे ज़रूर है, वरना ये जो लोग 70-75 लोग जो उसके मुकम्मल राब्ते में थे, जिसमें उसके अदाकार दोस्त, उसके प्रोड्यूसर, जो फिल्म साज, ड्रामा साज और ये सारे लोग होते हैं, उसके अपने एक हल्का अहबाब जो था, जो 70 लोग उससे मुसलसल राब्ते में रहते थे, वो क्या ऐसा वजह हुई, क्या ऐसा मैसेज चला कि सारों के सारों ने उसे फ़ोन करना बंद कर दिया। किसी का कोई फ़ोन, उसे 8-9 माह हो गए फौत हुए 8-9 माह में किसी का फ़ोन नहीं आया, हत्ता कि उसके माँ बाप का फ़ोन भी नहीं आया। उसके भाई का भी एक फ़ोन आया, उसके बाद उसके भाई का भी कोई फ़ोन नहीं आया। यार किसी का फ़ोन बंद हो जाए, कोई राब्ता ना करे, तो कम अज़ कम दूसरे लोग जो होते हैं जिनके उसके साथ मरासम होते हैं, उनके साथ उनकी हमदर्दियाँ होती हैं, तोल्लुक होते हैं, दोस्ताना होता है, वो कम अज़ कम फ़ोन करते हैं, चेक करते हैं कि यार ये बंदा जो है मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, इसका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है। अगर ऐसा होता, कोई बंदा हौसला करता कि यार उसका फ़ोन बंद जा रहा है, मैं जाके कंफर्म करूं, पता करूं, उसके फ्लैट पे आता, तो उसके फ्लैट के पास जब आता तो उसे वो बदबू आती, उसकी वो स्मेल आती, तो वो कम अज़ कम उसी वक्त पुलिस को इतला करता और ये जो लाश 9 माह एक कमरे में पड़ी रही, कम अज़ कम इसकी ये बेहुरमती ना होती लाश की, और ये वक़्त पे पता चल जाता और वक़्त पे इसका पोस्टमार्टम होता, तहकीकात होती और बेहतर तरीके से इसकी तफ्तीश भी हो सकती थी और इसको वक़्त पे दफनाया भी जा सकता था। अब जबकि उसके जिस्म से मांस ख़त्म हो गया, हड्डियां का ढांचा रह गया, उसके कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो भी खस्ता हाल हो गए, उन्होंने भी कीड़ों ने खा लिया, उसके कमरे में कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे थे, उसकी लाश मूंदे मुंह पड़ी हुई थी और वो ना जाने कब से अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी। जब 7 अक्टूबर और आज 7वां महीना जा रहा है 2025 का, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 9-10 महीने पहले वो फौत हो गई, इस दुनिया फ़ानी से चली गई और किसी को खबर नहीं हुई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ राज इसके पीछे पोशीदा हैं, जो राज हमारी पुलिस अगर अच्छे तरीके से इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ इसकी इंक्वायरी करेगी तो इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे जो कातिल है वो भी सामने आएगा, उसे पता चलेगा, सब लोगों जानेंगे
کہ اس کو کس نے قتل کیا، کس بنا پہ قتل کیا، کیوں کیا گیا، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک عام سا آدمی جو ہوتا ہے، ایک مزدور آدمی جو ہوتا ہے، اس کا بھی فون اگر بند ہو جائے تو اسے 1 سال بند رکھ دیا جائے، 6 مہینے بند رکھ دیا جائے، تو 6 مہینے کے بعد جب اسے آن کریں گے تو پتہ چلے گا جی 500 جو لوگوں نے اسے رابطہ کیا ہے، فون کیا ہے، اور اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا، اس کا فون آگے سے بند ملا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اور ایک اتنی بڑی اداکارہ، اتنی بڑی جو مطلب پاکستان کی مشہور اداکارہ تھی، ڈراموں میں، فلموں میں، اور ماڈلنگ کرتی تھی، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اور افسوس کی بات کہتے ہیں کہ جی 7 اکتوبر کے بعد اسے صرف 2 کالیں آئی ہیں، ایک بلڈنگ کا چوکیدار اور دوسرا اس کا بھائی۔ آیا بلڈنگ کے چوکیدار کو بھی دوبارہ توفیق نہ ہوئی کہ فون کر کے پتہ کرے، اور اس کے بھائی کو بھی دوبارہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسے دوبارہ فون کرے کہ کیا وجہ ہے، آپ کا فون کیوں نہیں مل رہا، کیا مسئلہ مسائل ہے؟ یا اس کے ماں باپ نے بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے فون کر کے کنفرم کرتے، اگر اس کا فون نہیں مل رہا تو کم از کم کسی سے رابطہ کرتے، تحقیق کرتے کہ یار اس کا فون کیوں نہیں مل رہا، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کچھ اوپن ہوتے ہیں آپ کو اس کے متعلق انفارمیشن جو ہے میں شیئر کروں گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجئے، ایک مہربانی کیجئے کہ ویڈیو پورا دیکھا کریں اور سبسکرائب کریں۔ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں، کیونکہ جو انفارمیشن میں آپ تک بھیج رہا ہوں وہ لوگ دوسرے بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو بھی کم از کم اس کی جو ہے معلومات حاصل ہوگی۔ تو اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی کل پھر بات کریں گے کسی نئی تحقیق ہونے کے بعد۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔